کریں گے. آپ نے جب بولا سچ بولا. تو سب سے بڑی پرسنالٹی نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اور نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا کہ اگر تو آپ کا کریکٹر اچھا ہوگا, کیا اچھا ہوگا جی؟ ابھی ہمارے منور جمع بھائی نے آپ کو اپنی ایک راز کی بات بتا دی نا, وہی سب کی راز کی بات ہے کہ جب آتے ہیں تو نفل پڑھ کے دعا کر کے کہ اللہ ہمارا کام تو صرف کہنا ہے, دلوں میں ڈالنے والے تو آپ ہیں, ہمارا کام تو صرف زبان سے کہہ دینا ہے. اور نبی علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی میں اس کو پروجیکٹ کر کے دکھایا بھی کرنا کیسے. ابھی یہاں پر کچھ لوگ جو آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے, میں بھی بیٹھا ہوں, ہماری بہن بھی بیٹھی ہے, تو اگر ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. مثال کے طور پہ آپ اپنے بھائی بہن کے گھر جائیں, کبھی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. مثال کے طور پہ آپ اپنی کسی بہن کے گھر جائیے یا بھائی کے گھر جائیے اور آپ کلیکٹر رکھے ہیں, تو آپ جا کے کہو گے میری پوسٹنگ فلاں جگہ ہے, سرکار نے کوٹھی بھی اچھی دے دی ہے, بچے بہت بڑھیا پڑھ رہے ہیں, تم بھی پڑھ لکھ جاؤ, اپنے بچوں کو UPSC کراؤ, لمبی چوڑی بیان اپنے بھانجوں کو بھانجیوں کو دینے لگیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے وہاں کوئی مولوی صاحب آ گئے رشتے داری میں, یا کوئی چلہ لگا کے آیا, یا کوئی ہمارا سنی بھائی آ گیا مدنی جماعت میں سے, تو پتا ان کو کیا سمجھائے گا, اور نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, حج کیا کرو. پنجابی کی ایک کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں جدو بندہ حج کر کے آتا ہے نا, گل سمجھ آتی تمہیں تھوڑی بہت یار, ساڈا بارڈر تو ہماری سرحد ان کی سرحد سے جڑتی ہے راجستھان, تو تھوڑی بہت تو پنجابی آنی چاہیے. وہ پنجاب سے کہتے ہیں جدو کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے نا, وہ سمجھتا کلا میں ہی مولوی ہے, باقی کا کافر ہی ہوتا. تو اسی طرح اگر کسی کا رشتہ دار کوئی بڑا مولوی ہو, کوئی دیندار ہو, جب وہ اس کے گھر پہنچے گا تو ان کو دین کی باتیں, نماز کی باتیں, روزے کی باتیں, حج کی باتیں سنائے گا. اور اگر کوئی ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے اور وہ رشتہ دار ہیں قریبی, تو بیماریوں کی باتیں, کھانے کی باتیں, بچنے کی باتیں وہ سنائیں گے. ہیں جی, یہی طریقہ ہے نا جی. اور اگر کوئی بھاما شاہ پہنچ گیا, کوئی بھاما شاہ پہنچ گیا تو بڑی بڑی اپنی ہانکے گا کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا اپنے بھائی بہنوں کو. اب سنو, مکہ ہے, 1450 سال پہلے رمضان کا دن ہے, 10 رمضان ہے, پیارے نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہیں, مکہ مکرمہ کو فتح کرتے ہیں. مکہ المکرمہ میں اندر نماز پڑھی جاتی ہے, اور جب نماز ہو جاتی ہے تو اس وقت مکے کے جو گورنر ہیں حضرت علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی دن مسلمان ہوئے, وہ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں میری کوٹھی پر چلیں, آپ کے لیے بہترین کھانا بنایا گیا ہے. اور وہاں پر عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں جو کھرب پتی آدمی, عرب نہیں اس سے بھی زیادہ, ان کی بھی ساری پراپرٹی وہی ہے, محل وہی ہے. یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو انکار کریں. عمر بن خطاب کی خواہش ہے ہمارے قبیلے میں چلیں, وہاں بھی نہیں جا رہے. عثمان ذی النورین چاہتے ہیں ہمارے یہاں چلیں, ادھر بھی نہیں جا رہے. ابو بکر صدیق چاہتے ہیں ہمارے یہاں چلیں, نبی علیہ السلام ادھر بھی نہیں جا رہے. اب مکے میں ایک جھونپڑی ہے, اس کے اوپر کھجور کی چھت پڑی ہوئی ہے, ایک عورت اس جھونپڑی میں رہتی ہے, اس کے 3-4 بچے ہیں. وہ بچے اپنی ماں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اماں, ہاں بیٹا, اماں تم روز نہیں کہتی تھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھائی ہیں؟ ہاں بالکل میرے بھائی ہیں, میرے سگے چچا کے بیٹے, ام ہانی اس کا نام ہے, سگے چچا کے بیٹے. تو بچے کہنے لگے اماں تو 10 سال سے ہمیں ان کے واقعات سناتی ہے, ان کی سیرت سناتی ہے, ان پر درود پڑھواتی ہے. اماں آج تو آپ کے بھائی مکہ المکرمہ میں آ گئے, ان کے ساتھ بہت بڑی فوج ہے, آج خانہ کعبہ پہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے, آج مکے کی مسجد میں پہلی بار اذان دی گئی ہے, آج مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے, آج انہوں نے بنا کسی کو قتل کیے ہوئے مکے میں ایک امن کی حکومت قائم کر دی ہے. اماں تو
کہتی تھی میرے بھائی ہیں، اب تیرے بھائی ہیں، تو اتنے جب وہ آ ہی گئے ہیں، اماں ماموں ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بیٹا ہمارا بچپن اکٹھا گزرا ہے، ہم نے عبد المطلب کی گود میں اکٹھے وقت گزارا ہے، ہم نے اپنے چچا کے سامنے اکٹھے وقت گزارا ہے۔ اب بیٹا اس وقت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آج وہ پوری کائنات کے پیغمبر اعظم ہیں، وہ ان کو خاتم النبیین ہے، وہ اب ساتھ میں جب آئے ایک بڑا لشکر ساتھ میں ہے، بے شمار فوجی ہیں، آگے پیچھے دستے چل رہے، خالد بن ولید جیسا جنرل ان کے ساتھ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے جانثار ان کے پاس چل رہے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے امین الامت دائیں بائیں طرف کھڑے ہیں۔ ارے بیٹا آج کیا نہیں، اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور وہ کہتی ہیں کہ میں غم میں تھی نا، میں نے زور سے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ دروازے سے آواز آئی ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام سب کو چھوڑ کے، سنو چودھریوں، موٹر سائیکل تھار لے لیتے ہو، رشتہ داروں کے آگے ہارن بجا کے جاتے ہو، پہلے ذرا سی ترقی کیا ملتی ہے؟ پہلے اپنے بھائیوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو، چار پیسے کے آ جاتے ہیں انہی کی ٹینگیں ہانکتے رہتے ہو۔ یہ پیغمبر اعظم ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ کہیں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کے آپ کے ساتھ چلے، جہاں جو خرچ کرنا کیجئے۔ اور یقین مانو پوری دنیا کے لوگوں نے بڑی کھوپڑی لڑائی کہ کس طرح نبی علیہ السلام کی صفت بیان کریں۔ شیخ سعدی لکھتے رہے تھک گئے، لکھتے رہے تھک گئے، آگے سارے شعر پھاڑ دیے، صرف ایک ہی کلمہ لکھا کیا، فرمایا باز از خدا بزرگ توئی، فرمایا سعدی کا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اب دروازہ کھولا تو سامنے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، 10 سال بعد بھائی بہن مل رہے ہیں، جنہوں نے یہ دکھ کاٹا ہو ان سے پوچھیں، 10 سال کی قید ہے وہ، 10 سال کی پابندیاں تھیں، 10 سال میں درمیان میں فوجیں رہیں، 10 سال میں حقہ پانی بند کیا گیا، 10 سال میں شیخ ابی طالب کی قید گزری ہے، 10 سال میں مکہ مدینے میں آنے کی اجازت نہیں تھی، 10 سال میں اگر کوئی بھاگ کے مدینہ چلا جاتا تھا حکم تھا پکڑ کے واپس دو۔ 10 سال بعد جب بھائی بہن ملے ہوں گے اندازہ لگائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ فرماتی ہیں زارو پیدار پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بہن بھی آپ کسی مولوی سے پاس بیٹھ کے پوچھنا ایمانداری سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر میں پہنچے نا اس رات بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، فاقہ کیا ہے، بھوکے رہے ہیں، باسی کھانا جب بھی کھایا تازہ بنوا کے کھایا۔ پوچھ لینا مولویوں سے، یہ پہلی رات ہے زندگی کی جب اس گھر میں پہنچے، اپنی بہن ام ہانی کو کہا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہانی جو ہے آنکھیں جھکائے کھڑی ہے، بھائی کچھ بھی نہیں، گھر میں تو فاقہ ہے، اور میں بہت شدت کی بھوک لگی ہے۔ ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باسی روٹی ہے میرے پاس، باسی روٹی کو پانی میں بھگویا گیا۔ اب یقین مانے ہم لوگ کئی پروگراموں میں جاتے ہیں نا تو وہاں بے شمار کھانے جب دیکھتا ہوں تو پیارے نبی علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہوتے ہوئے بھی سادگی کو اختیار کیا۔ ہم تو اتنا کھانا شادیوں میں آج کالجوں میں چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ جس شہر سے ہمارے بھائی منور سما آئے ہیں اس شہر میں سب سے بڑا چیلنج آج کے دور میں یہی ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو 20 لاکھ روپے کا کھانا ہونا چاہیے جو ان مہمانوں کو کھلا دینا چاہیے۔ باسی روٹی نبی علیہ السلام کو پیش کی پانی میں بھگو کے، پیارے نبی علیہ السلام نے روٹی کھا لی۔ روٹی کھانے کے بعد بستر لگ گیا، رات کا پہلا پہر ہے، بہن کھڑی ہے پاس میں، بھانجے بھی کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب بستر پر پہنچے بیٹھ گئے، اپنی بہن کو کہا پانی میں آرام تو نہیں کروں گا آج کی رات۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا نا، ڈاکٹر ہوتا تو دوائیوں کی بات کرتا، انجینئر ہوتا اپنی بات کرتا، افسر ہوتا اپنی بات کرتا، لیڈر ہوتا اپنی بات کرتا، بادشاہ ہوتا دولت کی بات کرتا۔ اب نبی علیہ السلام کون ہے جی؟ اس دین کے مالک ہیں۔ کس کے؟ اس دین کے کیا ہیں جی؟ ارے زور سے بولو کیا ہے؟ مالک ہیں۔
تو کیا ان کو بات نماز کی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ روزے کی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اپنی بہن کو کوئی خاص تسبیح نہ بتا دیتے؟ اپنی بہن کو کوئی خاص آیت نہ بتا دیتے؟ سنا سارے کے سارے لوگوں کس طرح تربیت ہوتی ہے قوموں کی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو کہا ہانی میں آرام کرنے نہیں آیا آپ کے پاس۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ اور میں میرے سامنے بیٹھ، بہن سامنے بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام بیٹھے، سارے بھانجے بھی قریب میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس رات نبی علیہ السلام نے جو بات اپنی بہنہ سے کہی ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ شاید زمین پھٹ گئی ہوگی، یعنی میرا ماننا ہے یہ آسمان کا جگر پھٹ گیا ہوگا اس رات۔ یار اتنی بڑی فتح ہوئی ہے، آج ہم چھوٹی سی کوئی چیز جیت جائیں تو لوگ ناچتے ہیں گاتے ہیں، وہ مکہ فتح کیا ہے۔ اتنی بڑی فتح کے بعد اپنی بہن کے گھر پہنچے اور کچھ نہیں ملا، باسی روٹی کھائی، بہن کو سامنے بٹھایا، بہن چاہتی نبی علیہ السلام آرام کریں، فرمایا آرام نہیں کرنا، سنو مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھے، سنو پیغمبر اعظم علیہ السلام نے کیا کہا۔ بہن سامنے بیٹھی ہے، نبی علیہ السلام اپنی بہن کے سامنے بیٹھے ہیں، بالکل آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں جھڑیاں لگی ہوئی ہیں آنسوؤں کی۔ کیا کہتی ہیں اپنی بہن کو؟ اے ہانی تو مجھ سے عمر میں بڑی ہے، 15-20 سال بڑی تھی۔ ہانی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب میری ولادت ہونی تھی، ابھی 2-3 مہینے باقی تھے، میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہانی میں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، تم نے میرے ابو کو دیکھا ہے نا، آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتا کہ میرے ابو جان کیسے۔ آپ کو یاد آتی ہے مجھے اپنے ابو کی کبھی؟ نبی علیہ السلام نے اس خوشی کے موقع پہ جب لوگ تر مارتے ہیں، اس رات کس کا ذکر کیا؟ اپنے والد محترم کا ذکر کیا، اور پوچھا ہانی بتا تو صحیح میرے پیارے ابو کیسے تھے؟ ہانی روتے روتے کہتی ہے حضرت عبداللہ بڑی شان والے تھے، اتنے بڑے شہزادے تھے کہ چہرے پر بڑا نور تھا، جب چلتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا کوئی شہزادہ چلا جا رہا ہو، اور کیوں نہیں جس کی پیشانی میں محمد رسول اللہ کا نور پوشیدہ ہوگا وہ کیسا نور چلا۔ اپنے والد کا پوچھا، ہانی نے جب ابو کی صفات بیان کی نا تو پھر نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے۔ فرمایا ہانی تو سچ بتا، میں 6 سال کا تھا، میری پیاری اماں حضرت آمنہ علیہ السلام مجھے چھوڑ کر چلی گئی، ان کو میرے ساتھ جڑا ہوئے کتنی مدت گزر گئی، میں نے سیدہ کو اچھی طرح نہیں بھانپا، میں تو بہت چھوٹا تھا، میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، تو ان کے ساتھ رہی ہے، ان کی خدمت میں رہی، ان کے گھر میں رہی، آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتا نہ سکتا۔ آپ نے کبھی کامیابی کے بعد دیکھو نبی علیہ السلام امت کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم کسی بڑی جگہ پہنچ جاؤ گے تو پھر پلٹ کے ان میں جانا ہے جو لوگ اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب ساتھ تھا کوئی نہیں، ان کو پوچھنا ہے، پہلے ان کے پاس جانا ہے جو تمہارے ساتھ اس وقت تھے جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آج ہوتا کیا ہے، جب بندہ ترقی کرتا ہے تو پہلے انہی لوگوں کو چھوڑتا ہے جو قدم پہ انگلی پکڑ کے ساتھ چلاتے ہو۔ ابھی انہوں نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کی، ان کے استاد کی بٹیا دبئی سے دوڑی آ گئی، اور اسی ملک میں سہارا شیری نے ایک شہر بسایا لکھنؤ کے پاس، اور وہ اس ملک کے سب سے بڑے دولت مند بن گئے۔ دولت مند بننے کے بعد